بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم. رضان اسلام شدایان دین متین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم. تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق ہوا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. تیری گدائی میں، یہ میر شاہ صاحب کی میں نظر کرتا ہوں اپنا شعر، ماشاءاللہ. تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے، تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے، اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے. یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی، اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے. حضرات گرامی قدر، یہ اتنا خوبصورت موقع، یہ کتنے خوبصورت لمحات، یہ انعام والے لمحات، جن لمحات میں میرے نبی کے عشق میں مچلنے والے یہ نور والے چہرے بیٹھے ہیں، اور ان میں حضرت صاحبزادہ والا شان پیر الحاج ریاض الحسن صاحب قادری سجادہ نشین حضرت سلطان باؤ، حضرت صاحبزادہ حیدر سکلین شاہ صاحب آستانہ عالیہ چولہ شریف، اور جو ہمارے میزبان ہیں حضرت پیر میر شاہ صاحب جو خلیفہ مجاز ہیں دربار عالیہ بیرہ شریف، اور مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب اور دوسرے علم والی شخصیات یہاں پہ بیٹھی ہیں جن کے سینوں میں میرے نبی کا عشق آباد ہے. تو میں اب مختصر لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے میں ان الفاظ سے اپنی اس سوچ کے الفاظوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں سلیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنے ایمانوں کی قوتوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نبی رحمت کی بارگاہ میں اپنے ایمانوں کی تازگی کے لیے آئے ہیں. وہ اتنا پاک علم ہے، وہ اتنا پاک علم رکھتا ہے، وہ اتنا پاک نام رکھتا ہے، وہ اتنا پاک وجود رکھتا ہے، اور اتنا پاک اس کا ذکر ہے. جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے. اور یہ غلامی کا درس اسی کو ملتا ہے، یہ غلامی کا فیض اسی کے سینے میں آباد ہوتا ہے جو نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے کرم کو، اور جو کرم کو دیکھتا ہے 1400 years ago پہلے چلے جائیں، ان کا عشق بھی آ رہا ہے. اور میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں، میرے نبی نے اپنی نور والی زبان سے کہہ دیا ہے that were the golden words given by the Prophet of Islam himself. اور وہ جو لفظ ہیں میرا ایمان ہے، میرے نبی نے کہا جو دیکھ کر میرے نبی پہ قربان ہوتا ہے ان پہ ایک بار مبارک ہے، جو بن دیکھے میرے نبی پہ قربان ہوتا ہے 7 بار مبارک. یہ انعام ملتا ہے تو نسبت سے ملتا ہے، یہ جذبہ ایمانی اسی کے سینے میں آباد ہوتا ہے کہ جس کا سینہ اور اس کے سینے میں بسنے والا دل ہر دھڑکن کے ساتھ میرے آقا کی محبت کا فیض ہوتا ہے. میں 1 یا 2 ریفرنس رکھتا ہوں سرکار سے وفا کرنے والوں کو کیا انعام ملتا ہے، اور ان میں سے نقشبندیوں کے سردار بلکہ پوری امت کا سردار سید ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں آپ کا عشق کامل تھا،
آپ کی وفا کامل تھی، آپ کا فکر کامل تھا، آپ کا خیال کامل تھا، اپنی جان مال فکر میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا۔ اور دیکھو ادب رسول بھی دیکھو اور عشق رسول بھی دیکھو، یہ ہے وہ اس عاشق کا کہ میرا آقا مدینہ میں and the character of the Prophet Islam, nobility of the Prophet Islam, generosity of the Prophet Islam. یہ دیکھو اس نبی the leaders of the all prophets and the mercy for entire humanity، اتنی ٹائٹلز والا، اتنی اتھارٹی والا میرا نبی، میرا کرم والا نبی اپنے گھر کے کام خود فرماتے ہیں۔ ہم نخرے کریں تو کیا کچھ نہ ہوگا جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نبوت کا فیض عطا کیا گیا ہے۔ اس نبی کے کریکٹر کو دیکھو، بیٹھے اس نبی کے کریکٹر کو دیکھے، اس نبی کی شان کو دیکھے، میرے نبی اس کے مقام کو دیکھے، ان کے کلام کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے کام خود فرماتے ہیں۔ اور ایک بار نانا نے پاک کو مرمت فرما رہے ہیں، اور ایک مدینے کا عاشق one of the best competitive prophets، وہ میرے نبی کا عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے عطا کر دے، اور وہ خوش قسمت ہے، میں اس کی عظمت پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نبی لجپال نبی اسے عطا کرتا ہے اور وہ ایسے نہیں اٹھاتا۔ دیکھو ادب کا تقاضا، میرے نبی کے نور والے پاؤں کے ساتھ جو جوتا مبارک لگا ہے، میرے نبی کا عاشق اسے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے باہر جاتا ہے۔ اپنے سینے سے یہ ہمیں بتایا گیا کہ ایمان کو کامل کرنا ہے تو پھر عشق رسول کو سینے میں آباد کرنا ہے، نبی کی محبت کو آباد کرنا ہے، لگا کے جاتا ہے، اور آنے والا جو دیکھتا ہے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ وہ بھی میرے نبی کا غلام سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ جب دیکھا تو پھر ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا خدا کی قسم اس کی حکومت ہے جس عرش سے لے کر فرش تک، اس کی حکومت ہے جس نے نالان رسول کو اپنے سینے سے لگایا ہوا۔ یہ وہ محبت ہے میرے دوستو۔ اس محبت کے لیے آج ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کر بیت الکرم میں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر کے ساتھ رات بیت جا رہی ہے، صداخان مصطفیٰ بھی آتے ہیں اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے ہیں، اور اشاعت بھی آ کر کوئی نثر میں عشق رسول کا اظہار کرتا ہے، کوئی نظم میں، کوئی نعت میں حضور کی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ اظہار آج کی بات نہیں، یہ در مصطفیٰ پہ اشاعت بیٹھتے تھے۔ 35 سے زیادہ میرے نبی کے صحابی جو ہیں وہ میرے نبی کی نعت گوئی کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی حضور کی یاد میں اشعار پڑھتی ہیں، اور حضور کے وصال کے بعد قبر انور پہ جا کر روتی بھی ہیں، اور اس مٹی مبارک کو اٹھا کر سونگتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی مٹیاں ہیں اس سے سب سے اعلیٰ وہ مٹی ہے جو قبر رسول کے ساتھ لگی۔ ہمارا تو یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم حضور کی آمد کے تذکرے بھی کرتے ہیں، ہم معجزات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کامل ہو جائے۔ اور اسی کے حوالے سے یہ جو جنہوں نے نعتیں پڑھی وہ دیکھیں، ان کی عظمتوں کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ حضور کے دربار میں بنو تمیم کے بڑے بڑے علم والے اسکالرز اور بڑے بڑے شعراء ہیں کہ ہم اپنے دین کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا نبی جو لجپال نبی جو سینوں کے راہوں سے باخبر ہے، جو مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں کوئی بیٹھا ہے میرے نبی کے اس عطائے نبوت والی نظر کے سائے میں ہے۔ اور آئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے ان میں سے عطارد ایک بڑا علم والا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے دین کے حوالے سے تذکرہ کرتا ہوں۔ اب اس نے بات کی، جب وہ بیٹھا تو میرے نبی کی نگاہ نور جو ہے ایک صحابی رسول حضرت ثابت کی طرف، حضرت قیس کی طرف چلی جاتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ضربکان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ 8 اشعار پڑھتا ہے اپنے دین کے حوالے سے، وہ بیٹھتا ہے، نگاہ مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ فی البدی جو ہے، فی البدی 13 اشعار میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی تعریف فرما رہے ہیں، میرے آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں، اسلام کی جو گوئی کر رہے ہیں۔ جب وہ بڑا اتنا کامل کلام تھا کہ وہ سارے علم والے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں
انہوں نے کہا کہ جس نبی کے غلام کے کلام میں اتنی طاقت ہے اس نبی کے کلام میں کتنی طاقت ہے. سارے کے سارے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں. یہ وہ پیغام ہے اسلام کا. اسلام is a message of peace and brotherhood. یہ آفاقی میسج ہے. یہ رب کا دیا ہوا پسندیدہ دین ہے. ہم خوش قسمت ہیں. ہم اس آخری نبی کے غلام ہیں جس نے فیضان اور رحمت کا اتنا دروازہ کھول دیا ہے. اس کے بعد کوئی یہ خیال بھی نہ کرے. جو خیال کرتا ہے وہ ادارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میرا نبی عظمتوں والا نبی ہے, شان والا نبی ہے, حکمتوں والا نبی ہے اور اندھیروں کو مٹانے والا نبی ہے. اس نبی سے وفا کرنا یہی مومن کا تقاضا کہ آج ہم ان والوں کے جرمن پہ بیٹھ کر ذکر رسول کر رہے ہیں. شاہ صاحب خوش قسمت ہیں کہ کہاں سے میرے نبی کے عاشق آ کر آج اس مسجد میں آ کر ان کی قیادت میں بیٹھ کر ذکر رسول کا اظہار کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے, میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں. میرا نبی جس طرح کل کرم کر رہا ہے آج بھی کرم فرما. اس لیے مستیوں سے بیٹھا کرو. میں اکثر کہتا ہوں مردہ دلوں کے ساتھ نہیں ہمارا تعلق ہے تو زندہ دلوں کے ساتھ ہے. ہم اس آقا کے غلام ہیں. ہمیں کسی کو نہیں سنانا ہے تو در مصطفیٰ پہ اپنی حاضری کو لگانا ہے. اس نبی سے وفا کرنی ہے. اس نبی کی اداؤں کو سینے میں بسانا ہے. ایک اور حوالہ آپ کے سامنے. ہم حضور کے غلام, حضور کے سارے صحابہ غلام, سارے عشق والے, لیکن میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جس نے 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے. اور اس کا کریکٹر بھی دیکھو. وہ در مصطفیٰ کے در پہ جو ہے ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا, وہ عظمتوں والا عمر فاروق, اتنی شان والا کہ مدینے میں آتا ہے تو کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی گارڈ آف آنر نہیں, کوئی گارڈز نہیں. اب لیٹتا ہے تو مسجد نبی کی ریت پہ لیٹا ہوتا ہے. یہ وہ شان ہے. اور اتنا دبدبا, اتنی اس کی قوت ہے کہ اس ایک دفعہ سید عمر فاروق گلی سے گزر رہے تھے اور ایک جو ہے وہ شرابی آیا, اس کے بغل میں شراب تھی, اور جب آیا نا تو دیکھا عمر فاروق تو ڈر گیا. اب سچے دل سے توبہ کر لی. کہا کہ اے مولا کریم اگر مجھے عمر سے بچا دے تو اس کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا, میں شراب نہیں پیوں گا. جب عمر فاروق قریب آئے اور پوچھا کیا تمہارے بغل میں کیا ہے, تو کہنے لگا اب اس نے توبہ تو کر لی صدقے دل کے ساتھ, تو میرا رب تو کرم کرتا ہے نا. تو دیکھو, کہا کہ یہ سرکے کی بوتل ہے. کہا نکالو باہر نکالا, دیکھا تو سرکے کی بوتل. یہ وہ عقیدہ پکا تھا, ایمان پکا تھا. اس عمر فاروق کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس کی راہ جب اسلام میں جائے تو پھر جو ہے شیطان بھی وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو آپ ایک بار رات کے وقت ایک گلی میں گزر رہے تھے. اس گلی میں ایک بزرگ مائی کاٹ رہی تھی, دھن رہی تھی اور نعت رسول پڑھ رہی تھی. میرے رسول کی بدع سرائی کر رہی تھی, میرے رسول کا ذکر کر رہی تھی. آپ بھی کھڑے ہو گئے, اتنا بڑا علم والا بھی اور نبی کا صحابی, آپ منع فرما دیتے نا, تم یہ کیا کر رہی ہو, بدعت کر رہی ہو, نبی کی تعریف کیوں کر رہی ہو. لیکن عمر فاروق سے بڑا فقیہ کون ہوگا. آپ کھڑے ہو کے سنتے ہیں نعت کو, اور اس کے اشعار, اس کا ترجمہ یہ مائی کہتی ہے, وہ نیک بندی یہ کہتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں, جتنے بھی پائس اینڈ کائنڈ پرسنالٹیز, ان کا کیا عقیدہ ہے, ان کا کیا وظیفہ ہے, وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. یہی نعت پڑھتے ہیں نا, درود و سلام نعت پڑھتے ہیں. اور اس نے کہا ہر ایک نے جانا ہے, میں بھی چلی جاؤں گی, لیکن میری یہ آرزو ہے جب میرا آخری سفر ہو اور مجھے قبر میں اتارا جائے, ان لبوں میں مجھے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. یہ وہ شان ہے, یہ محبت. آپ سن کر رونے لگ پڑے, رو کر بے ہوش ہوئے. ہوش میں آئے تو عمر فاروق نے کہا کاش اسی کے زندگی کے لمحے با مقصد ہیں, انعام والے ہیں, جو اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے میں ذکر رسول کا اہتمام کرتا ہے. آج میر شاہ صاحب نے بلا کے ذکر رسول کا اہتمام کیا ہے. میرا ایمان ہے جو نبی کے دامن سے لگے گا آج بھی عہد کرے گا, وہ لجپال نبی جس طرح کل والوں پہ کرم کرتا ہے آج والوں پہ بھی کرم کرتا ہے. اور یہ آخری ایک ریفرنس کہ حضور سے کیوں ہم پیار کرتے ہیں, کیوں ہم مانگتے ہیں, اس لیے کہ رب کے جلووں کا اظہار بھی, اس کے جلال کا اظہار بھی, اس کی ستاری اور غفاری کے کمالات بھی اس وقت آشکار ہوتے ہیں جب اپنی پیشانی کو در مصطفیٰ پہ جھکا دیا جاتا ہے. تو دیکھو جب اس ابتدائی دور میں مدینہ میں لوگ آتے تھے نا, قبیلے کے قبیلے آتے تھے,
امام ابو نعیم نے سے روایت کیا ہے، قبیلے کا قبیلے آتے ہیں اور سارے آ کے حلقے میں گوش اسلام ہو رہے ہیں. ایک قبیلہ آیا، وہ سارے آئے مل کے، ان میں بوڑھے بھی تھے جوان بھی تھے. تو وہ سارے گئے تو ایک جوان جس کا آج بھی تذکرہ ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ جوان اس نے کہا کہ تم سارے چلے جاؤ، حضور کے غلام بن جاؤ، دین حق کی راہ پہ آ جاؤ، میں آخر میں آؤں گا، میں آپ کے سامان کی حفاظت کرتا ہوں. المختصر وہ سارے گئے، واپس آئے اور وہ چلا گیا. اب وہ جاتا ہے، ابھی کلمہ حق نہیں پڑھا لیکن دل سے ارادہ پختہ کر لیا تھا، ایمان کو کامل کر لیا تھا کہ آج میری بخشش ہوگی تو پھر سرکار کے کرم کے صدقے سے ہوگی. آیا تو حضور کے دامن سے لپٹ گیا، پکڑ لیا حضور کو اور پھر پکارتا رہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یہ تصدیق نہیں کر دیتے کہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی ہو جائے گی. وہ کہتا ہے، نبی سنتا ہے، صحابہ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادب رسول کا مقام ہے، لیکن اس کا عشق کامل ہے، اس کی وفا کامل ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آنا تھا. اس نے دامن رسول کو نہ چھوڑا، پکارتا رہا، میرا آقا بھی سنتا رہا. اس ادا کو میرے رب نے پسند فرما لیا، خالق کائنات نے پسند کیا. جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو پیغام سنا دو. جو تیرے دامن سے لگ جاتا ہے، جو تیرے ساتھ صدق کے دل سے تیری غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، میں اسے بخشش کا پیغام سنا دیتا ہوں. تو یہ ہے وہ محبت میرے دوستوں، یہ وہ انعام ہے. آج ہم نے بھی اس آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں یہ انتجا کرنے کے لیے میلاد کی اس محفل کو سجایا ہے. مولا کریم اس محفل پاک کے صدقے، اس کے فیض و برکات کے صدقے، آج ان پاک ہستیوں کے صدقے آج ہم پہ بھی کرم فرماتا. آمین. تیری نگاہ ناز میں، تیری نگاہ ایس پی مشتاق صاحب کے لیے، تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں.